ناظرین، کالا باغ ڈیم کا منصوبہ ایک ایسا موضوع ہے جو پچھلی 7 دہائیوں سے پاکستان کی سیاست، معیشت اور پانی کے بحران کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ کبھی یہ امید کی کرن بن کر سامنے آتا ہے اور کبھی تنازعات کی علامت۔ اصل سوال یہ ہے کہ کیا یہ منصوبہ واقعی پاکستان کی بقا کے لیے ناگزیر ہے یا محض ایک سیاسی افسانہ؟ کالا باغ ڈیم کا تصور سب سے پہلے سن 1950 کی دہائی میں پیش کیا گیا۔ ماہرین نے دریائے سندھ پر اس جگہ کا انتخاب اس لیے کیا کہ یہ ایک فطری نقطہ تھا جہاں پانی ذخیرہ کرنے اور بجلی پیدا کرنے کی بہترین صلاحیت موجود تھی۔ منصوبہ کاغذوں پر بڑا شاندار دکھائی دیتا تھا، لیکن جب صوبوں کے اختلافات سامنے آئے تو معاملہ پیچیدہ ہو گیا۔ سندھ کا موقف الگ، پنجاب کی رائے مختلف اور خیبر پختونخوا کے خدشات جدا۔ وزرائے اعلیٰ کی زبانیں بھی ایک دوسرے سے مختلف اور بیانیے متضاد۔ بین الاقوامی سطح کو ایک طرف رکھیں، ملکی سطح پر ہی یہ منصوبہ بار بار بحث کی زد میں آتا ہے۔ بنیادی سوال یہی ہے کہ اگر حالیہ سیلاب کے دنوں میں کالا باغ ڈیم بنا ہوتا تو کتنے علاقے تباہی سے بچ جاتے اور پاکستان کے مستقبل کے لیے اس کے کتنے مثبت امکانات ہوتے۔ ناظرین، کالا باغ ڈیم کا بنیادی مقصد ملک کے بڑے مسائل کو حل کرنا تھا۔ زرعی زمینوں کو سیراب کرنا، سستی بجلی پیدا کرنا اور بار بار آنے والے تباہ کن سیلابوں پر قابو پانا اس منصوبے کے اہم پہلو تھے۔ سن 1960 کی دہائی میں جب تربیلا اور منگلا جیسے بڑے ڈیم تعمیر کیے گئے تو کالا باغ ڈیم بھی سنجیدہ غور و فکر کا حصہ بنا۔ تاہم اس وقت ترجیح تربیلا کو دی گئی اور کالا باغ منصوبہ مؤخر کر دیا گیا، لیکن یہ حکومتی ایجنڈے سے کبھی غائب نہیں ہوا۔ وقت کے ساتھ یہ منصوبہ مختلف حکومتوں کی ترجیحات میں شامل رہا۔ سن 1980 کی دہائی میں کالا باغ ڈیم پر سب سے زیادہ زور دیا گیا۔ اس کی فیزیبلٹی رپورٹس تیار ہوئی، ڈیزائن بنے اور ماہرین نے اسے ملک کی بقا کے لیے گیم چینجر قرار دیا۔ لیکن اسی دوران صوبائی اختلافات شدت اختیار کر گئے۔ سندھ نے موقف اپنایا کہ اس ڈیم سے ان کے حصے کا پانی کم ہو جائے گا۔ خیبر پختونخوا کو خدشہ تھا کہ نوشہرہ اور قریبی علاقے زیر آب آ جائیں گے۔ بلوچستان کا اعتراض یہ تھا کہ اسے تو پہلے ہی اپنے حصے کا پانی نہیں مل رہا۔ یوں ایک قومی منصوبہ صوبائی سیاست کی نظر ہونے لگا۔ سن 1990 اور 2000 کی دہائیوں میں جب جمہوری حکومتیں آئیں تو یہ منصوبہ مزید سیاسی رسہ کشی کا شکار ہوا۔ وفاقی حکومتیں اسے شروع کرنا چاہتی تھیں، مگر صوبائی اختلافات راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ بن گئے۔ اسمبلیوں کی قراردادوں نے اس منصوبے کے راستے کو مکمل طور پر بند کر دیا۔ سندھ اسمبلی نے بارہا متفقہ طور پر کالا باغ ڈیم کو مسترد کیا۔ یوں ایک ایسا منصوبہ بار بار دفن ہوتا رہا جس پر پاکستان کی توانائی اور پانی کا مستقبل قائم ہو سکتا تھا۔ سن 2000 کے عشرے میں پرویز مشرف نے اس منصوبے کے حق میں بھرپور مہم چلائی۔ واپڈا نے اعداد و شمار پیش کیے اور کہا کہ بجلی کے بحران کو ختم کرنے کے لیے یہ منصوبہ ناگزیر ہے، لیکن صوبائی مخالفت اپنی جگہ قائم رہی۔ سن 2006 میں 3 صوبائی اسمبلیوں نے باقاعدہ طور پر اس کے خلاف قراردادیں منظور کر لیں اور یوں ایک بار پھر قومی سطح پر اتفاق رائے پیدا نہ ہو سکا۔ 2010 کے بعد سے کالا باغ ڈیم زیادہ تر ایک سیاسی نعرہ بن کر رہ گیا۔ پنجاب اس کی حمایت کرتا ہے جبکہ باقی تینوں صوبے مخالفت میں ڈٹے رہتے ہیں۔ توانائی اور پانی کے ماہرین اسے ملک کے لیے ناگزیر سمجھتے ہیں، مگر عملی طور پر یہ منصوبہ آج بھی صرف فائلوں میں محدود ہے اور ہر بڑے بحران کے وقت دوبارہ زندہ کر دیا جاتا ہے۔ سندھ کی طرف سے سب سے بڑا اعتراض یہ ہے کہ کالا باغ ڈیم بننے کی صورت میں ان کے حصے کا پانی مزید کم ہو جائے گا۔ سیاسی قیادت عوام کو یہ باور کراتی ہے کہ کالا باغ ڈیم بننے کی صورت میں پنجاب اپنی زمینوں کو تو سیراب کر لے گا، لیکن سندھ کو پیاسا چھوڑ دیا جائے گا۔ ایک اور اعتراض یہ اٹھایا جاتا ہے کہ دریائے سندھ سے کوٹری بیراج کے ذریعے سمندر تک جانے والا پانی مزید کم ہو جائے گا، جس سے ڈیلٹا تباہ ہوگا اور ٹھٹھا بدین جیسے اضلاع میں کھارا پانی اندرون سندھ تک پھیل کر زمینوں کو برباد کر دے گا۔ تیسرا پہلو یہ ہے کہ سندھ میں کالا باغ ڈیم کو وفاقی اکائیوں کے درمیان بد اعتمادی کی علامت بنا کر پیش کیا گیا۔ سیاسی جماعتوں نے اپنے ووٹرز کو یہ تاثر دیا کہ یہ منصوبہ دراصل پنجاب کی بالادستی قائم کرنے کا ذریعہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عام لوگوں کے دلوں میں اس منصوبے کے خلاف سندھ کے اندر ایک سخت رویہ پیدا ہوا اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ جذبات مزید گہرے ہوتے گئے۔ تاہم ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ خدشات زیادہ تر سیاسی نوعیت کے ہیں۔ ان کے مطابق حقیقت یہ ہے کہ پانی کی تقسیم پہلے ہی انڈس واٹر معاہدے اور آئینی قوانین کے تحت طے شدہ ہے۔ کالا باغ ڈیم اس تقسیم کو تبدیل نہیں کر سکے گا، بلکہ صرف ذخیرہ کرنے کی سہولت فراہم کرے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قحط سالی، خشک سالی
یا پانی کی کمی کے دنوں میں بھی سندھ کو اپنے حصے کا پانی ملتا رہے گا۔ ماہرین کے مطابق سندھ کو کالا باغ ڈیم سے کئی بڑے فوائد حاصل ہو سکتے ہیں۔ پاکستان میں پانی ذخیرہ کرنے کی صلاحیت نہایت محدود ہے۔ ہمارے پاس صرف 30 دن کے لیے پانی محفوظ رکھنے کی گنجائش موجود ہے، جبکہ دنیا کے بیشتر ممالک میں یہ اوسطاً 120 دن ہے۔ سندھ کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ فصلوں کے اہم اوقات میں اسے اکثر پانی کی کمی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ماہرین کے مطابق اگر کالا باغ ڈیم تعمیر ہو جائے تو دریاؤں میں پانی کم ہونے کے باوجود سندھ کے لیے ایک مستحکم مقدار میں پانی دستیاب رہے گا۔ اس طرح ربیع اور خریف کی فصلوں کو وقت پر پانی مل سکے گا۔ سندھ ہر سال سیلاب کے خطرے کی زد میں رہتا ہے۔ لاکھوں لوگ بے گھر ہو جاتے ہیں اور تیار کھڑی فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ ماہرین کے نزدیک کالا باغ ڈیم ان خطرات کو نمایاں حد تک کم کر سکتا ہے، کیونکہ اضافی پانی کو ڈیم میں محفوظ کیا جا سکے گا۔ یہ درست ہے کہ اس منصوبے پر منفی اور مثبت دونوں طرح کی آراء موجود ہیں اور ہر ایک اپنے موقف پر قائم ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ دونوں طرف کے دلائل کا جائزہ لیا جائے اور پھر فیصلہ کیا جائے کہ کس بات میں وزن زیادہ ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ کالا باغ ڈیم سے تقریباً 3600 میگا واٹ پن بجلی پیدا کی جا سکتی ہے، جو نہ صرف سستی ہوگی بلکہ مقامی صنعت اور زراعت کو بھی سہارا دے گی۔ اگر سندھ کے شہروں اور دیہاتوں کو یہ بجلی میسر آئے تو وہاں کے لوگوں کا معیار زندگی نمایاں طور پر بہتر ہو سکتا ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر ڈیم کے انتظامات شفاف طریقے سے کیے جائیں تو دریائے سندھ سے سمندر کی طرف جانے والے پانی کو زیادہ مؤثر انداز میں قابو کیا جا سکے گا۔ اس طرح ڈیلٹا کو فائدہ ہوگا اور زمینوں میں کھارے پانی کے داخل ہونے کا خطرہ کم ہو جائے گا۔ سندھ ایک زرعی صوبہ ہے جس کی معیشت کپاس، چاول، گنا اور گندم جیسی فصلوں پر انحصار کرتی ہے۔ ماہرین کے مطابق اگر کالا باغ ڈیم کے ذریعے فصلوں کو وافر اور بروقت پانی فراہم ہو تو زرعی پیداوار کئی گنا بڑھ سکتی ہے۔ اس کے نتیجے میں سندھ کی معیشت میں نمایاں بہتری آئے گی اور کسان خوشحال ہو جائیں گے۔ اسی لیے بہت سے ماہرین کا ماننا ہے کہ سندھ کے خدشات بڑی حد تک بے بنیاد ہیں، جن کی اصل وجہ سیاسی اختلافات اور وفاق پر بد اعتمادی ہے۔ سوال یہ ہے کہ وفاق پر یہ بد اعتمادی کیوں ہے؟ اگر ڈیم کے انتظام میں تمام منصوبوں کو برابر کی نمائندگی دی جائے اور وہ خود نگرانی کریں تو سندھ کو کسی بھی قسم کے نقصان کا اندیشہ باقی نہیں رہتا۔ وفاقی حکومت کالا باغ ڈیم کے حوالے سے اعتماد سازی کے اقدامات کرے، مثلاً سندھ کے ماہرین اور نمائندوں کو براہ راست انتظامی کمیٹی کا حصہ بنایا جائے تو صورتحال بدل سکتی ہے۔ اسی طرح اگر ڈیلٹا کے تحفظ کے لیے مخصوص مقدار میں پانی چھوڑنے کی ضمانت دی جائے تو سندھ کے عوام کو مطمئن کیا جا سکتا ہے۔ کالا باغ ڈیم پر سب سے زیادہ تنقید سندھ کی جانب سے کی جاتی ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ سب سے زیادہ فائدہ بھی سندھ کو ہی پہنچ سکتا ہے، بشرط یہ کہ منصوبے کو درست اور شفاف طریقے سے عمل میں لایا جائے۔ اس سے زرعی پیداوار میں اضافہ ہوگا، سیلابی نقصانات میں کمی آئے گی، پانی کی دستیابی یقینی ہوگی اور سستی بجلی بھی پیدا ہو سکے گی۔ یوں سندھ اس ڈیم کی تعمیر سے بے شمار فوائد حاصل کر سکتا ہے۔ اصل مسئلہ شہروں کے ڈوبنے کا نہیں بلکہ اعتماد کا ہے۔ اگر وفاق صوبوں کے ساتھ شفافیت اور مساوات کی بنیاد پر معاہدے کرے تو سندھ کے عوام بھی اس منصوبے کے حامی بن سکتے ہیں۔ کالا باغ ڈیم کو صرف پنجاب یا خیبر پختونخوا کا منصوبہ سمجھنے کی بجائے ایک قومی منصوبہ تصور کرنا ہوگا، کیونکہ پاکستان کے چاروں صوبوں کی بقا اور خوشحالی کا راستہ پانی کے بہتر نظام سے جڑا ہے اور اس میں سب سے زیادہ حصہ سندھ کو مل سکتا ہے۔ اسی لیے بعض ماہرین کا ماننا ہے کہ اگر سندھ کو اپنے خدشات کے ازالے کی ضمانت دی جائے تو کالا باغ ڈیم اس کے لیے سب سے بڑی نعمت ثابت ہو سکتا ہے۔ اگر یہ ڈیم بروقت تعمیر ہو جاتا تو آج ایک بار پھر سندھ پر سیلاب کے خطرات منڈلا نہیں رہے ہوتے۔ زیادہ پیچھے جانے کی ضرورت نہیں، سن 2022 کے سیلاب ہی کو دیکھ لیجئے۔ سیلاب کی تباہ کاریاں ابھی تک ذہنوں سے محو نہیں ہوئیں۔ اگر پانی کو ذخیرہ کر کے بروقت استعمال کیا جاتا تو کھڑی فصلیں تباہ نہ ہوتیں، لاکھوں لوگ بے گھر نہ ہوتے اور اربوں روپے کا نقصان نہ ہوتا، معیشت کو سہارا ملتا اور پاکستان ایک بہت بڑے بحران سے بچ سکتا تھا۔ حالیہ سیلاب اس بات کا واضح ثبوت ہیں کہ پاکستان کو پانی کے انتظام کے لیے بڑے بڑے ذخائر کی کتنی شدید ضرورت ہے۔ کالا باغ ڈیم نہ صرف سیلابی ریلوں کو روک کر ان کی شدت کو کم کر سکتا تھا، بلکہ اسی پانی کو محفوظ کر کے خوش موسم میں زراعت اور بجلی کی پیداوار کے لیے استعمال کیا جا سکتا تھا۔ موجودہ سیلابی صورتحال نے یہ بھی واضح کر دیا ہے کہ قدرتی آفات کا مقابلہ صرف وقتی امداد یا بحالی کے کاموں سے ممکن نہیں۔ جب تک بڑے پیمانے پر پانی کے ذخائر تعمیر نہیں کیے جاتے، ملک کو ہر چند سال بعد ایسی تباہ کاریوں کا سامنا رہے گا۔ کالا باغ جیسے منصوبے اس حوالے سے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں، کیونکہ ان کے ذریعے نہ صرف آفات پر قابو پایا جا سکتا ہے بلکہ قیمتی پانی کے ذخائر بھی محفوظ رہ سکتے ہیں۔
یوں موجودہ حالات نے ایک بار پھر یہ سوال کھڑا کر دیا ہے کہ کیا پاکستانی سیاست اپنے اختلافات سے اوپر اٹھ کر ملک کی بقا کے لیے ایسے اہم منصوبوں پر متفق ہو سکتی ہے یا نہیں؟ کالا باغ ڈیم حقیقت ہے یا افسانہ؟ یہ سوال آج بھی ہمارے سامنے ہے اور شاید اس کا جواب وقت ہی دے گا، لیکن ایک بات طے ہے کہ پاکستان کے لیے پانی اور توانائی کے مسائل کو اب مزید نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اتفاقی رائے پیدا کیا جائے تاکہ اس منصوبے کو پانی کی بقا کی ضمانت بنایا جا سکے۔ میرا مقصد یہ نہیں کہ کوئی فریق مکمل طور پر انکار کر دے اور دوسرا ضد پر اڑا رہے کہ نہیں، یہ لازمی بننا چاہیے۔ بہتر یہ ہے کہ اس پر قومی سطح پر ایک کھلی اور شفاف بحث کی جائے۔ سندھ کا سب سے بڑا موقف یہ ہے کہ اگر موجودہ سال میں آنے والے پانی کو روک لیا جائے تو یہ ان کی بچت ہے، لیکن اگر پورے سال انہیں انہی کے حصے کے مطابق پانی نہ دیا جائے اور آنے والے پانی پر بھی رکاوٹ ڈال دی جائے تو پھر ان کا کیا بنے گا؟ یہ ایسے نکات ہیں جن میں ان کی کچھ باتیں حقیقت پر مبنی بھی ہو سکتی ہیں، مگر ان تمام خدشات کے حل کے لیے تمام سٹیک ہولڈرز بیٹھ کر بات تو کر سکتے ہیں۔ کیا ہم ہمیشہ اپنے بڑوں کے پرانے فیصلوں پر ہی جمے رہیں گے؟ ایک طرف سے ضد کی جاتی رہے کہ یہ ڈیم ضرور بنے گا اور دوسری طرف سے یہ کہا جاتا رہے کہ یہ کسی کی بالادستی قائم کرنے کے لیے ہے۔ اس کی بجائے اجتماعی سطح پر بیٹھ کر اعتماد سازی کی فضا بحال کی جا سکتی ہے اور بہتر حل نکالا جا سکتا ہے۔ پنجاب میں آنے والی تباہی کا کالا باغ ڈیم سے کوئی تعلق نہیں، لیکن سندھ کے عوام کو یہ خوف ہے کہ اگر پانی کالا باغ میں روک لیا جائے تو وہ ان تک نہیں پہنچے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ پنجاب تک آنے والی تباہی بھارت سے براہ راست آتی ہے، جبکہ سندھ تک پہنچنے والا ریلا پنجاب سے گزر کر آتا ہے۔ اس لیے اگر پنجاب کے راستے میں یہ پانی کنٹرول کر لیا جائے تو سندھ تک پہنچنے والے نقصانات بھی کم کیے جا سکتے ہیں۔ اصل سوال یہ ہے کہ اس پر غور کون کرے گا، کب کرے گا اور کتنے سالوں میں کوئی فیصلہ ہوگا۔ کئی دہائیوں سے ہم بس یہی سوچ رہے ہیں اور فیصلہ آج بھی معلق ہے۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو میں۔ اللہ نگہبان۔